اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں سے کہیے کہ تم انہیں خوب پکار کر دیکھ لو کہ آیا وہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ نہ ان کے بس کی یہ بات ہے کہ مشکل کشائی کریں، نہ یہ بات کہ اسے کسی اور پر ٹال دیں۔ وہ محض بے بس ہیں۔ قادر اور طاقتور صرف اللہ واحد ہی ہے۔ مخلوق کا خالق اور سب کا حکمران وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 56 اور 57 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ ان سے کہیے پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور مدد مانگنا اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہے، اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، بہرحال ایک مشرکانہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ بندے۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری مدد کو پہنچیں۔ تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اوپر آیت میں لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ وسیلہ قرآن مجید میں دو مواقع پر استعمال ہوا ہے، ایک اوپر کی آیت میں اور دوسرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں۔ وسیلہ قرب حاصل کرنے کے معنی میں اور اس چیز کے معنی میں جو قرب کا باعث بنے استعمال ہوتا ہے، یا پھر اس کا مطلب ہے وہ نتیجہ جو قرب سے حاصل ہو۔ اس طرح سے وسیلہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر اچھا کام اور ہر اچھی صفت شامل ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں قرب پروردگار کا موجب ہیں۔ بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب چاہا جائے، اللہ پر ایمان لا کے، قیام نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے، ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے، حج و عمروں کے ذریعے سے، صلہ رحمی کے ذریعے سے، راہ خدا میں انفاق کے ذریعے سے، اور تمام نیک اعمال کے ذریعے سے جو انسان کو زوال اور پستی سے نجات دیں۔ تو یہ وسیلہ کا معنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔